بیعت کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہی بندے نے بیعت کی، گھر کے اندر نوٹوں کی بارش شروع ہو گئی، اور بیعت کرتے ہی بندے کی جو گھر کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں، تنگیاں تھیں، سب دور ہو گئیں۔ اس کا قرضہ پھنسا ہوا تھا، فوراً قرضہ مل گیا، لوگ اس کے آگے پیچھے جمع ہو گئے۔ بیعت کا مقصد یہ نہیں ہے۔ بیعت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، جو طریقہ کار ہمیں دیا گیا ہے، پھر اس کو جو صوفیہ نے ایک خوبصورت انداز میں بیان کیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تشریح یہ بعد میں آنے والے علماء نے کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد سے بچنے کا حکم دیا، غیبت سے بچنے کا حکم دیا، غیبت کی تعریف بیان کی۔ اب علماء نے اس کی تشریحات کی، حسد کی تعریف بیان کی، غیبت کی تعریف بیان کی، اور پھر صوفیاء کرام آگے چلتے ہیں تو وَيُزَكِّيهِمْ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے تھے اسی فیضان کو وہ آگے پہنچاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ دل کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اب حسد تو آ گیا، لیکن حسد کی علامات کیا ہیں؟ حسد کے اسباب کیا ہیں؟ حسد سے بچنے کے علاج کیا ہیں؟ کس طرح جو ہے وہ بندہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس برائی سے بچا کر رکھے۔ یہ جو چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے دل ستھرا ہوتا ہے اور جس کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، ان امور میں ترقی کرنے کے لیے اور ان پر باقی رہنے کے لیے پیر و مرشد بنائے جاتے ہیں، کہ بندہ اپنے آپ کو اس راہ پر مستقیم رکھے، کہ ایسے پیر صاحب ہوں گے تو اگر بندہ اس طرح یعنی کسی کے حسد کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، کسی کی غیبت کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، بغض رکھا ہوا ہے، کینہ رکھا ہوا ہے، تو یہ حضرات ہمیں اس راہ پر مستقیم رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے۔ اس کی زندہ مثال امیر سنت کی صورت میں موجود ہے، یعنی کتنی برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود تھیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جو گویا کہ ہمیں ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان برائیوں سے بچنا ہے۔ تو پیر کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ ہاں ضمناً جو ہے یہ بہت ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، کہ جیسے ابھی یہ سوال ایک نظر آ رہا تھا کہ کیا ہر ولی کرامت دکھا سکتا ہے؟ تو کبھی یہ شرط ہے ہی نہیں کہ کرامت ہوگی تو وہ ولی ہوگا۔ نبی کے لیے معجزہ شرط ہوتا ہے، نبی معجزہ دکھاتا ہے، ولی کے لیے کرامت کوئی شرط نہیں۔ ولی کے لیے ایمان والا ہونا اور نیک متقی پرہیزگار ہونا، علم والا ہونا، یہ شرائط ہے، کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہوگا، یعنی صحیح مسلمان ہوگا، عقیدہ اس کا خراب نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا نہیں ہوگا، پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا۔ واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا ولی ہے جن کو وہ ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے، تو کفر کے اندھیرے سے ایمان کی روشنی میں لے کر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور دیتا ہے جس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے نیکیوں کی روشنی کے اندر آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالی ولی ہے، کرامت کوئی شرط نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے اولیاء ہیں جن کی کرامت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں کرامت جو ہے وہ حق ہے، ثابت ہے، اور اس کے اوپر دلائل اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو پیر بنانے کا جو اصل مقصد تھا وہ کیا تھا؟ کہ بندہ راہ جو طریقت ہے، جو سلوک کی منزلیں ہیں ان کو طے کرے، اور اپنے جو باطن ہے جو ظاہر ہے اس کو ستھرا رکھے، پاکیزہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے روگردانی ہونے لگے، دور ہونے لگے، تو ایسے رہبر موجود ہوں کہ جو اس کے اوپر جو ہے وہ تنبیہ کر دیں۔ اب اس کے لیے پھر شرائط بیان کی گئی کہ پیر کے اندر یہ شرطیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ عالم ہو، وہ فاسق مولن نہ ہو، اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہونا چاہیے۔ تو اس لیے پیر بناتے ہی آپ کہیں کہ جی آپ جو ہے آپ کی ساری مصیبتیں ٹھکاک سے دور ہو گئیں، تو ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون مرشد اور رہنما ہے؟ جب صحابہ کرام علیہ رضوان آپ پر ایمان لے آئے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے،
اس کے باوجود صحابہ کی پریشانیاں مصیبتیں تو دور نہ ہوئی. کفار کی طرف سے شہید کرنے سے بڑھ کر اور کون سی آزمائش ہوگی؟ اگرچہ کہ شہادت جو ہے وہ فضیلت کا مرتبہ ہے، لیکن وہ تکلیفیں تو دیتے تھے نا. کیسی کیسی تکلیفیں دی حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی کیسی تکلیفوں سے گزری. تو ایسا نہیں ہے نا. اصل تو یہی ہے کہ جو مقصد ہے وہ آخرت کی تیاری ہے، اس سے روگردانی نہ ہو، بندہ مسلک اہل سنت پر قائم رہے، عقیدہ اس کا درست رہے اور اس کے اعمال کے اندر خرابی نہ ہو. یہ اصل پیر کا مقصود ہے.